السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ تراویح کی دعا اگر یاد نہیں ہے تو کیا تراویح نہیں ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس سوال اور اس بات کی وجہ سے شک اور تذبذب اور ڈاؤٹ کے شکار رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تراویح کی دعا ہمیں یاد نہیں ہے تو پھر ہمیں تراویح بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری تراویح نہیں ہوگی۔ آئیے آج اسی کو حل کر لیتے ہیں، اسی کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ 4 رکعت تراویح کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ثابت ہے کہ ترویحہ کیا جائے، یعنی 4 رکعت کے بعد بیٹھا جائے، اور ایک دعا بھی اس سلسلے میں منقول ہے کہ اس بیچ میں جب بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ ایک لمبی دعا ہے، سبحان ذی الملک والملکوتی۔ آپ میں سے اکثر کی وہ یاد نہیں ہوتی، بلکہ میں یہ کہوں کہ 80% لوگوں کی وہ دعا یاد نہیں ہوتی، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سارے لوگ اسی وجہ سے شک اور تذبذب کے شکار رہتے ہیں کہ یار ہماری دعا یاد نہیں ہے تو ہماری تراویح ہو رہی ہے یا نہیں، یا ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ تو ہمیں یہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ یہ دعا 4 رکعت کے بعد ثابت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تحمید اور اللہ کی بڑائی اور اس کی شان اور اس کی عظمت کو اس دعا میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس فضیلت کا اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بندہ یا جو بندی تراویح میں 4 رکعت کے بعد یہ دعا نہ پڑھے اس کی تراویح صحیح نہیں ہوگی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کی یہ دعا یاد نہیں ہے تو بدل کے طور پر اس کے علاوہ آپ کچھ بھی 4 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں مختصر سا آرام کرنے کے لیے، تو اس میں آپ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یا اور کوئی دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس دعا کی حیثیت ایسی نہیں ہے تراویح والی دعا کی کہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو تراویح صحیح نہ ہو، یا اس کو نہ پڑھا جائے تو تراویح کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کی جگہ اگر آپ کوئی اور دعا یا کلمے یا درود شریف، دعا استغفار وغیرہ کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور تراویح پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تراویح آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کنفیوز رہتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر تراویح کی دعا یاد نہ ہو تو تراویح پھر بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔